السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ میرے عزیزو، کہا یہ جاتا ہے کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہم کا علاج اس وہمی شخص کے پاس ہوتا ہے جو وہم کا شکار ہوتا ہے اور وہم میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوستو، وہم بہت بری چیز ہے۔ وہم جو ہے یہ بڑھتا ہے تو شک پیدا کر دیتا ہے، پھر شک کے بعد تجسس پیدا ہوتا ہے، گمان پیدا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوستو، اس ضمن میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ دوستو، جب میں تقریباً 23-24 سال کا تھا تو میرے سر میں یہاں اس جگہ کر کے ایک چھوٹا سا دانہ بنا پہلے، اور وہ کرتے کرتے تھوڑی سی بڑا ہو گیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے سر پہ بال ہوا کرتے تھے اور وہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب میں کنگھا کرتا تھا یا برش کرتا تھا تو وہ برش یا وہ کنگھا اس ابھری ہوئی جگہ سے ٹکرایا کرتا تھا۔ دوستو، شروع میں کیونکہ ہم جوان ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو میں نے اس کو جانے دیا، بال کم ہوتے گئے، اور وہ جو رسولی یا سسٹ جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی بڑھتی بھی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے بال کم ہو گئے اور سسٹ بڑی ہو گئی، اب وہ نمایاں ہو چکی تھی اور نظر آنے لگ گئی تھی۔ تو دوستو، اسی اثناء میں ہماری شادی ہو گئی، اور جب شادی ہوئی تو ایک دن بیگم کی نظر پڑی تو اس نے مجھے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں کیا ہے، یہ وہ سر میں کچھ رسولی ٹائپ کچھ ہے۔ تو اس نے کہا سنیے آپ اس کا آپریشن کروائیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب میں پریشان تھا اس رسولی کی وجہ سے، اور میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، میں ڈرتا تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ اللہ نہ کرے مجھے کینسر ہو گیا۔ مجھے یہ وہم تھا، میں ایسا سوچا کرتا تھا۔ تو اگلے دن جب میں بیوی کے کہنے پر آپریشن کروانے کے لیے اس رسولی کا جانے لگا تو میری ماں نے پوچھا کاکا کتنے چلا ہے؟ میں نے کہا جی وہ میں آپریشن کروانے جا رہا ہوں، یہ سر کا دیکھتا ہوں اس میں کیا ہے رسولی میں۔ تو میری ماں نے مجھے کہا نہیں فی تو رہنے دے، جو کچھ ہے پتہ اللہ نہ کرے کچھ نکلنا ہے، تو نے اس کا آپریشن نہیں کروانا۔ ہم رک گئے۔ کچھ دن گزرتے تھے تو اماں کہتی تھی افی یہ تیرے سر کی رسولی بڑھتی جا رہی ہے، بیٹا جو کچھ ہونا ہے اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت، جا کے آپریشن کروا دے۔ جب میں تیار ہو کے جانے لگتا تھا تو بیگم کہتی تھی سنیے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بیگم میں سوچ رہا ہوں، امی نے کہا کہ آپریشن کروا لو اس رسولی کا۔ نہیں رہنے دیں، اللہ نہ کرے کچھ ہونا جائے۔ اس وقت میرے 2 بچے بھی ہو چکے تھے۔ اب میرے بال کم ہوتے گئے، وہ سسٹ بڑھتی گئی، اور وہ کم از کم انگلی کے اتنے پور جتنی ہو گئی اور کافی نمایاں ہو گئی۔ لوگ بڑی حقارت اور بڑی اس سے دیکھ کے دور سے کہتے تھے افی صاحب اے کیوں ہے؟ تو میں کہتا تھا یار وہ رسولی ہے سر میں، کہتے درد ہوتا ہے؟ تو میں نے کہتا تھا نہیں ہوتا۔ تو میرے دوست احباب جاننے والے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے درد نہیں ہوتا نا تو افی صاحب پھر کینسر ہو سکتا ہے۔ دوستوں، میں اس قدر وہم میں مبتلا ہو گیا، اور میں خود بھی یہی سوچتا تھا کہ خدا نہ کرے میرے سر میں جو رسولی ہے یہ کینسر نہ ہو، اور موت سے سب کس کو ڈر نہیں لگتا۔ تو میں اس خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے لوگوں کے سوال کا جواب الٹا دینا شروع کر دیا۔ اب جب کوئی پوچھتا تھا یار رسولی سے درد ہوتا ہے؟ تو میں کہتا تھا ہاں ہوتا ہے۔ تو کہتے وہ جو درد ہوتا ہے تو مطلب کینسر ہے گا۔ اب چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی والا حساب ہو گیا دوستو، اور میں شدید پریشانی کا شکار ہو گیا، اور میرا معدہ بھی خراب ہو گیا، مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور زندگی میں پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے۔ ایک دن میرا بیٹا عیسیٰ جو ماشاءاللہ اب 17 سال کا ہے، وہ 3-4 سال کا تھا، تو اس کو بخار ہو گیا۔ میں اس کو رات کو 1-1:30 بجے سردیوں کے موسم میں سروسز ہاسپٹل لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی، ٹریٹ کیا، اور اس نے ہمیں دلاسا دیا کہ بخار اتر جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو ساتھ ہی اس کی نظر میرے سر پہ پڑی، تو اس نے کہا بات سنیں جھکیں، یہ کیا ہے؟ اور میرے جو تھوڑے بچے بال تھے اس کے اندر ایک
سلائی پھیر کے دیکھا اور کہنے لگے یار یہ سسٹ ہے, تم اس کو نکلواتے کیوں نہیں ہو. دوستوں مجھے پسینہ آ گیا. میں تو اس موضوع پہ جب بھی کوئی بات کرتا تھا یا صرف ان کی نظر میری سر پہ جو موجود سسٹ تھی, رسولی تھی, اس پہ جاتی تھی تو میں تو پسینہ پسین ہو جاتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کروں. کہتے یار اس کو آپریٹ کروا لو. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خدا نہ کرے اگر کچھ ہو گیا تو پھر. کہتے یار دیکھو یہ 70% تو نا چربی ہوتی ہے, 30% چانسز ہوتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی کینسر وینسر نہ ہو, لیکن تم اس کو اتنے عرصے 10 12 15 سال سے کیری کر رہے ہو, اس کو آپریٹ کروا لو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر مجھے کینسر ہو گیا, میں مر گیا تو پھر. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کاکا آج صبح کرکٹ کھیل رہا تھا وسیم حسن راجہ, کارڈک اریسٹ ہوا, مر گیا. تو بیٹا جب موت آتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, لیکن صحت مند زندگی تمہارے لیے بہت ضروری ہے, اور جاؤ اللہ کا نام لو, اس کو آپریٹ کروا لو. دوستوں مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی. میں اگلے دن گیا اور میرے دوست ہیں جنید صاحب, شکیل صاحب, میں ہاسپٹل میں ان سے بات کی اور انہوں نے ایک پروفیسر سے سرجن سے بات کی اور میں نے جا کے اس کو آپریٹ کروا دیا. لیکن دوستو کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. کہانی یہاں سے ایک اور موڑ لیتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ایک بڑی موٹی سرنج کے اندر وہ سسٹ ڈال کر دے دی اور مجھے کہا کہ اس کی بایوپسی کروا لیں. دوستو میں لاہور کی ایک بہت مشہور لیبارٹری میں گیا اور میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ نے میری اس رسولی کے 2 ٹیسٹ کرنے ہیں. اس نے کہا کہ سر 8,000 روپے کا ٹیسٹ ہے, آپ کیوں پیسے ضائع کرتے ہیں, ہماری رپورٹ ٹھیک آئے گی. میں کہا نہیں جی نہیں, آپ نے اس کو 2 جگہ ڈیوائڈ کریں سیمپل کو اور 2 ٹیسٹ کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے 16,000 روپیہ مجھ سے وصول کیا, پرچیاں بنا کے دیں اور 10 دن کا وقت دے دیا کہ 10 دن کے بعد رپورٹ ملے گی. دوستو میری زندگی کے وہ 10 دن میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. کیا تکلیف تھی, کیا ڈپریشن تھا, راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, بیٹھے بیٹھے کھو جاتا تھا, بات نہیں کرتا تھا, بیوی بچے اچھے نہیں لگتے تھے, موسم اچھا نہیں لگتا تھا, کھانا اچھا نہیں لگتا تھا, نیند کوسوں دور چلی گئی تھی آنکھوں سے, اور میں ہر وقت کہیں کھویا رہتا تھا, پریشان رہتا تھا. میرے ذہن میں خوف بیٹھ گیا کہ یار ابھی وہ جب رپورٹ آئے گی بایوپسی کی, اس میں کینسر ہوگا, اس کے بعد 6-7 مہینے میں میرا کام تمام ہو جائے گا. میں اس وہم میں مبتلا ہو گیا. دوستو وہ 10 دن جیسے تیسے میں نے گزارے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کس قدر تکلیف, کس قدر اذیت, کس قدر پریشانی کے وہ دن تھے. اور 10ویں دن جب میں نے اس کی رپورٹ لینی تھی بایوپسی کی, تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے, عمر میں تو مجھ سے بڑے تھے, چودھری شفیق صاحب. چودھری شفیق صاحب کو میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میں اس لیبارٹری گیا. لیبارٹری میں گیا, جلدی سے جا کے, پسینے آ رہے تھے, پریشان تھا. میں نے جا کے اس سے کہا, سردیاں تھی, میں نے اس سے جا کے کہا کہ یہ رپورٹ. اس نے مجھے 2 رپورٹیں دے دی. تو میں نے اس سے پوچھا ڈرتے ڈرتے کہ سر یہ کیا ہے. کہتا جی کچھ بھی نہیں ہے, فیٹس تھیں, اچھا ہوا آپ نے آپریٹ کروا لیا. دوستوں مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ میں وہم میں مبتلا تھا. میں واپس آیا, باہر گاڑی میں بیٹھا, شفیق بھائی کو وہ رپورٹ دی اور کہا کہ آپ جا کے پوچھیں کہ یہ رپورٹ میں کیا لکھا ہے. شفیق بھائی اندر گئے, واپس آئے ہنستے میں. انہوں نے کہا فی وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں گا, فیٹ سے گیا سے نکل گئی ہیں. لیکن چونکہ میں وہم میں مبتلا تھا, میں ڈپریشن کا شکار تھا, اور میں وہی چیزیں سوچنا چاہ رہا تھا جو میرا دماغ سوچ رہا تھا. میں اسی کنڈیشن میں رہنا چاہتا تھا. تو میں نے کہا نہیں بھائن شفیق انہوں نے گل صحیح نہیں دسی. میں نے وہاں سے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کیا. اس نے مجھے لاہور کے ایک بڑے ہاسپٹل میں بلایا. شام کا وقت تھا, ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے ٹائم لے کر میں اندر گیا. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا, رپورٹ دیکھی, مجھے کہنے کہ یار آپ بڑے اچھے آرٹسٹ ہو, آپ کا فلاں ڈرامہ دیکھا اور یہ وہ. اب یہ ساری باتیں میں سننا نہیں چاہ رہا تھا. میں یہ سننا چاہ رہا تھا مجھے یہ بتائیں کہ رپورٹ میں کیا ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب رپورٹ. کہتا ہے یار 100 سال جئیں گے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر وہ تھی کیا کہتے ہیں, اس کے اندر چربی تھی. اچھا ہوا آپ نے اس کو آپریٹ کروا لیا اور یہ نکل گئی. اور رپورٹ میرے ہاتھ میں دے دی. اب چونکہ میں وہم کا شکار تھا تو مجھے لگا کہ میرے بھائی کامران نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ہے کہ ایفی صاحب کو آپ نے بتانا نہیں کہ رپورٹ میں کیا ہے.
تو اس لیے انہوں نے مجھ سے جھوٹ بول دیا۔ دوستوں میں اس پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکلا۔ اس وقت ڈاکٹر خالدہ عثمانی جو کینسر کی بہت بڑی ڈاکٹر تھی، وہ اس وقت زندہ تھیں۔ تو اس سے تھوڑا سا آگے جیل روڈ پر ان کا کلینک تھا۔ میں وہاں چلا گیا، میں نے وہاں جا کر پیسے جمع کرائے کاؤنٹر پہ، اور ان کے اسسٹنٹ نے پوچھا کیا کرنا تھا، میں نے کہا میں نے رپورٹ دکھانی۔ دوستو میں خالدہ عثمانی کے پاس گیا، ان کو جا کے بتایا، وہ پہچان بھی گئی کہ اسکرین کے حوالے سے کوئی ایکٹنگ دیکھ رکھی تھی اس وقت۔ تو انہوں نے رپورٹ دیکھی، رپورٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 2 رپورٹس کیوں کروائی ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے شک تھا کہ خدا نہ کرے مجھے کوئی ایسی ویسی بیماری نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں رپورٹ ایک کافی تھی، تو اب ٹھیک ہے۔ میں کہا نہیں یہ ہے کیا؟ کہتی کچھ بھی نہیں، چربی تھی اور وہ نکل گئی ہے سسٹ، آپ نے اچھا کیا آپریٹ کروا لیا۔ میں نے استفسار کیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دیکھیں اس میں کچھ ہے تو نہیں۔ دوستو کیونکہ میں وہم کا شکار تھا، اور انہوں نے مجھے تھپکی دے کر اور خوشی سے کہا کہ آپ 100 سال جئیں گے، آپ جائیں، اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ مجھے تب جا کے یقین آیا، اور جب مجھے یقین آیا تو یکسر دنیا بدل گئی، نظارے بدل گئے، موسم مجھے اچھا لگنے لگ گیا، وہ دھند جو پڑ رہی تھی اس رات کے وقت وہ اچھی لگنے لگ گئی، دور سے مدھم اور تیز لائٹیں جو جیل روڈ کے اوپر چلتی گاڑی کی نظر آ رہی تھی وہ اچھی لگنے لگ گئیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اور شفیق بھائی مرحوم، پھر ان کو ایک یہی موذی بیماری ہو گئی تھی اور وہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ شفیق بھائی اللہ غریق رحمت کرے، بڑے نیک آدمی تھے۔ میں اور شفیق بھائی نے جا کے بہت اچھا ایک ڈنر کیا، اور دوستوں میں زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ انہی دنوں میں نے کچھ ڈاکٹرز کے پاس گیا، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ فارمولہ بتایا تھا کہ دیکھیں، میں نے کچھ لٹریچر بھی ایسا پڑھا تھا ان دنوں، ہمیں وہم سے صرف ہم ہی نکال سکتے ہیں، ہماری زندگی کے سارے پرابلمس کے سلوشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم تعویذ گنڈوں کے چکر میں اور دوسرے لوگوں سے مدد کے طلبگار ہو جاتے ہیں، اس کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستو میں نے اپنے آپ کو وہم سے نکالا، میں نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالا، میں نے اپنے آپ کو شک سے نکالا، اور میں ایک صحت مند، خوبصورت، پر رونق اور لطیف زندگی اور لطیف احساس کی طرف لوٹ آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج برے سے برا وقت ہو، کڑے سے کڑا وقت ہو، ہر انسانی زندگی میں آتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں افتخار فی حجے زندگی نہیں مکی، اور میرا اللہ جو ہے وہ ہے، اور وہ میری سہایتا کرے گا، میری مدد کرے گا۔ دوستو میں آپ کو اتنی لمبی کہانی سنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہم بہت بری چیز ہے، یہ شک میں مبتلا کرتا ہے اور ہماری زندگیاں عذاب ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کو اگر وہم سے، ڈپریشن سے، پریشانی سے، تکلیف سے کوئی شخص نکال سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں، آپ کی ذات ہے۔ میں نے بڑا سخت قسم کا ڈپریشن دیکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ انسان کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ بھی نہیں ہوتا، کبھی لگتا ہے سانس رک رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ پیٹ میں گیس ہو رہی ہے، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی آپ بہت دیر تک سوتے ہیں، کبھی کچھ پریشانی، بیٹھے بیٹھے سردیوں پسینے آ جانا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کیجیے، اور اپنے آپ کو وہم، شک اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچائیے، کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے اور یہ ہمارے اللہ کی امانت ہے، اور یہ بڑی خوبصورت، بڑی حسین، بڑی لطیف اور بڑی پیاری ہے۔ آپ یقین کیجئے جب آپ ان تمام تکالیف سے خود کو اپنے آپ نکال لیں گے اور ذہن کو یہ کمانڈ دے دیں گے کہ کاکا ہوں تو خوش رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز بھی ہوں گی، آپ خوش بھی رہیں گے، آپ رزق بھی کمائیں گے، اور آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے، کیونکہ صحت مند زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔